نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز ناظرین اور سامعین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل فاروقی نقشبندی پر. جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ماہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اب ماہ ذوالحج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، اور پھر اس مہینے کے جو ابتدائی 10 راتیں ہیں، یعنی شروع کے 10 دن ہیں. اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفجر میں اس کی قسم بھی اٹھائی ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اس مہینے کے اندر ہم حج بھی کرتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر عید الاضحیٰ، جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں، وہ عید بھی کرتے ہیں. اور ایک اہم فریضہ قربانی کا فریضہ ہے، تو قربانی بھی ہم اسی مہینے میں کرتے ہیں، اسی 10 دنوں میں، یعنی ذوالحج کی 10 تاریخ. تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، ان 10 راتوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ مہینہ بھی فضیلتوں والا ہے. اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن ذوالحج کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود شریف کی کثرت کریں. جن لوگوں کی قربانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں قربانی کی توفیق نہیں دی، تو وہ دعا کریں، یا اللہ آپ غنی بادشاہ ہیں، آپ سخاوت کے بادشاہ ہیں، آپ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ آپ ہمیں عطا کر دیں. ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو حضرات حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی یا قبولیت نہیں تھی، وہ لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، تو وہ بعد میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے ان کو بھیجا، آپ نے ان کو قبول کیا، آپ نے ان کو توفیق دی، یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہمیں بھی قبول کر دے. مایوس تو نہیں ہوتے تھے، احساس کمتری کے شکار نہیں ہوتے تھے. تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، مجھے اور آپ کو بھی ایک کلم کلا سبق ہے کہ میں اور آپ بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، رب کے سامنے گڑ گڑا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر مانگے. ملک کی صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے دعا کریں. دن بدن مشکلات زیادہ ہو رہی ہیں، قرب قیامت کا دور ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں. اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میرے اور آپ کے سامنے ذبح ہو رہی ہے،
اس کے لیے دعا کریں۔ گھروں میں فقر و فاقے ہیں، مالدار سے مالدار، سرمایہ دار سے سرمایہ دار شخص پریشان ہے، الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ہر بندہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ہر انسان آزمائش میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ ہر بندہ بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بیماری شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو میرے معزز ناظرین اور سامعین، آپ سے یہ گزارش اور التماس ہے کہ ان 10 دنوں کو ہم ضائع نہ کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ روزے نہیں رکھ سکتے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور مجھے بندہ فقیر کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔